اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقہ سے، حصہ اول نماز کے ذریعے، لیسن نمبر 8B گرامر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ گرامر کا آپ کو پتہ ہے کہ گرامر جو ہے کسی بھی زبان کی اس کی ایسے گیروں کا کام کرتی ہے، زبان سیکھنے میں تیزی لاتی ہے۔ کیا آپ نے پچھلے سبق پڑھا؟ اچھا یہاں پہ سوال انچی کہ آپ نے پچھلے کوئز کیے؟ جی کوئز ہو گیا آپ کا کوئز ہو گیا ماشاءاللہ سر، کر لیں ڈی پہ چلیں۔ اچھا آج ہم پڑھیں گے ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا، ٹی پی آئی ہاتھ فری کر لیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ اب میں اشارہ کروں گا، آپ بولیں گے۔ سب مل کر انشاءاللہ سب مل کر کریں گے۔ وہی بات آگی، کلمے کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ جس میں کسی چیز کا نام ہو یا صفت پائی جاتی ہو۔ اس کے اندر ہمارے پاس کچھ نشانیاں، الف لام لگا ہو اگر اسم سے پہلے تو وہ اسم ہے، اور اگر اس کے آخر پہ آخری حرف پہ تنوین ہو یعنی 2 زبر 2 زیر یہ پیش ہو تو وہ بھی اسم کی نشانی میں۔ اگر واو نون یا یا نون لگا ہوا ہے تو پتہ چل گیا کہ مذکر کی جمع ہے، اور الف تا لگا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مؤنث کی جمع ہے۔ اگر آخر پہ گول تا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث واحد ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ فعل وہ جس میں کوئی کام کرنا پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے، وہ چیز آ گئی۔ اور حرف وہ جو نہ تو اسم ہو نہ فعل ہو، وہ حرف کہلاتا ہے۔ جو ایک تو وہ کہ نہ وہ اسم ہو اور نہ فعل ہو تو وہ حرف ہے ڈیفینیٹلی، اور جو اسم اور فعل کو ملائے وہ بھی حرف ہے۔ اس میں ہم نے کچھ پڑھے ہیں، بی، فی، تقریباً کتنے پڑھے ہیں ہم نے؟ 9 ہم نے پڑھے ہیں جو آ گئے ہیں تقریباً۔ یہ جو ہیں تقریباً تقریباً کہہ رہا ہوں 3 ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ ضمائر کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ 5000 مرتبہ آتے ہیں۔ اس کو جلدی سے لا کو آپ کروا دو، باقی اشارے کریں، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا۔ اچھا اگلا بندہ جو بھی اب کروائے گا وہ اس کا پہلے کا جو جس کے ساتھ مل رہا ہے، جس ورڈ کے ساتھ وہ اشارہ مل رہا ہے، صیغہ مل رہا ہے، اس کا معنی بتائے گا اور اسے کس طرح یاد رکھنے کے لیے جو جملہ سیکھا تھا وہ بتائے گا۔ اگلا آپ کروا دو، من۔ من کا مطلب کیا ہے؟ آپ صرف آپ بتاؤ گے۔ من سے، اس کو کہاں سے پڑھا ہے ہم نے؟ اعوذ من شیطان سے۔ اچھا اب اس کو کروا دو، منہو، منہم، من کا اشارے، منی، منکم، منا، سردی کوئی نہیں ہے اتنی، منہا، زبردست۔ اور ان، سر ان سے کہاں پڑھا ہے؟ رضی اللہ عنہ، جی، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا، انہا۔ اچھا ان کا ایک اور مطلب بھی پڑھا تھا سے کے علاوہ، ان کا ایک اور مطلب بھی پڑھا تھا، جی، سے یا بارے میں، یہ بھی یاد رکھنا، یہ لکھ لیں۔ بی آ گیا سر، بی کا معنی مسٹر اختر؟ سے ساتھ، اوپر تو اب لکھا آ گیا، یہ کہاں سے یاد رکھتے ہیں ہم؟ بسم اللہ سے، ہاں جی کروائیں، بیہی، بہم، بکا، بی، بیکم، بینا، بیہا۔ فی آ گیا، فی کو ہم پڑھتے ہیں، میں یہ کروا دیتا ہوں، فی کا مطلب ہے میں سے، فی کا مطلب ہے میں، اور فی سبیل اللہ سے ہم یاد رکھتے ہیں فیہی، فیہم، فیکا، فیہ، فیکم، فینا، فیہا۔ علیہ کو ہم سر کہاں سے یاد رکھتے ہیں؟ یاد کہاں سے رکھتے ہیں؟ السلام علیکم سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پر۔ اس کو کروا دیں ذرا، علیہ، علیہم، اشارے سے ذکر کرنا ہے، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ یار یہ اشارے جو ہیں جتنے پکے ہوں گے اتنا آپ کو ترجمہ کرنے میں قرآن میں آسانی ہوگی، انشاءاللہ آپ آخر پہ دیکھیں گے۔ تو آگے الیہ، الیہ سر کہاں سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، ان للہ ان الیہ راجعون، اس کا مطلب ہے طرف، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، زبردست۔ مع مطلب ساتھ،
इन अल्लाह मासाबिरीन, माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, माहा। इंदा याद कहाँ से रखते हैं? कम रियाल के इंदक, तुम्हारे पास कितने रियाल हैं? इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। अब आपने ये तकरीबन सारे रिपीट कर लिए। पिछले इसबाक से सवाल देख लेते हैं। मिन हुम, मिन के तर्जमा बताएं। से, हुम उन सब से, मुस्लिमून मोल मोमिनून मोमिनों से, उन सब में मोमिनों, वो उन सब में मोमिन है। रज़ी अल्लाहु, रज़ी का मतलब है राज़ी हुआ, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह राज़ी हुआ। इकरा, इकरा का मतलब है पढ़, अल किताब, इकरा उल किताब, का का मतलब है आपकी, अपनी किताब पढ़। आज के सबक में हम हरूफ जर 3 अहम बातें सीखेंगे। हरूफ जर ये जो तमाम लिखे हुए हैं ना, आप इनको गौर से देख लें। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 कितने होते हैं? 9। हमने 9 हरूफ पढ़े, जिनमें से ये जो 7 हैं ये हरूफ जर हैं। हरूफ जर की डेफिनेशन ये है कि जो अपने मौके की मुनासबत से मीनिंग बदल ले जुमले को सीधा करने के लिए। और मा और इंदा हरूफ हैं मगर हरूफ जर नहीं। मा और इंदा, मा का मतलब है पास और इंदा का मतलब क्या है? मा का मतलब है साथ और इंदा का मतलब है पास। ये दोनों हरूफ हैं मगर हरूफ जर नहीं, मतलब ये अपने मौके की मुनासबत से मायनी नहीं बदलते। हरूफ जर जो हैं वो मायनी बदलते हैं, ये तमाम अपने मायनी बदलते हैं। हर ज़बान का हरूफ जर अलग होता है। आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। आई बिलीव इन अल्लाह, ये बी पर और इन ये हरूफ जर हैं। तो कभी हरूफ जर अरबी में होगा मगर दूसरी ज़बान में नहीं होगा। तो जैसे ये आ गया फॉरगिव मी, इग़फिर ली, लिए, ली का मतलब क्या है? लिए, ये हरूफ है। यहाँ पे लिए का कोई यूज़ आ रहा है? अरबी इंग्लिश बन रही है कोई लिए की? नहीं। कई बार ऐसा होगा कि अरबी में होगा मगर दूसरी ज़बान में नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि हरूफ जर अरबी में नहीं होगा मगर दूसरी ज़बान में होगा। जैसे वरहमनी, वरहम वा और रहमनी, रहम कर मुझ पर। अब ये वैसे तो यहाँ पे पर का कोई अला कोई आया, अला नहीं आया, मगर यहाँ रहम कर मुझ पर आया। और यहाँ पे भी है एंड हैव मर्सी ऑन मी। अब ऑन और जो पर है ये हरूफ जर है, मौके की मुनासबत से जुमला सीधा करने के लिए अपने मायने बदल लिए और यहाँ पे आ गया। हरूफ जर बदलने से मायने तब्दील हो जाते हैं। गेट इन, गेट आउट। गेट का मतलब है हासिल करना, गेट इन अंदर आओ, गेट आउट बाहर जाओ, गेट अप उठ जाओ, गेट डाउन बैठ जाओ। लकड़ी, ये हरूफ जर का मायने बता रहे हैं कि कितना फ़र्क आ जाता है। लकड़ी से मारा, मैंने लकड़ी उठाई और किसी को मारा। लकड़ी को मारा, मैंने हथौड़ी उठाई और लकड़ी को मारा। ये फ़र्क आ जाता है। हरूफ जर का ये है कि वो आपके समझने के मुताबिक जो जुमला है उसे सीधा कर देता है। जैसे सल्ली ली रब्बी का, ली का मतलब होता है, ली का क्या मतलब है? लिए। नमाज पढ़ो अपने रब के लिए, ये ली कहाँ से आया? ये लिए आ गया। मतलब अरबी में भी है और उर्दू में भी हरूफ जर दोनों का मौजूद। चलो आगे, सल्ले अला, अला का पर, मोहम्मदिन रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ आ गई? हर ज़बान के हरूफ जर अलग होते हैं। जैसे आमनतु बिल्लाह, और कभी हरूफ जर अरबी में होगा मगर दूसरी ज़बान में गायब होगा, कभी अरबी में गायब होगा और दूसरी ज़बान में मौजूद होगा। हरूफ जर बदलने से मायने तब्दील हो जाते हैं। जैसे लकड़ी से मारा, ये लकड़ी को मारा। तो वरहमनी वा और अरहमनी रहम कर, नी मुझ पर। हरूफ जर के बदलने से मायने बदल जाते हैं। सही। अच्छा, कुछ इशारे हैं कि मैं कहता हूँ ये के अलावा ये बंदा, ये जो है इसका इशारा होगा। एक हमने इशारा किया इधर बिल्कुल अपनी दाएं तरफ 180 पे किया था। एक हम करते हैं 90 पे। इन दो के दरमियान है 45 डिग्री। इसका इशारा ज़रा नीचे, हाजा, ये हाजा
کریں کیا ہو گیا ہے؟ حاذا یہ، حاذا یہ، حاذا یہ، ہاؤلائی 4 انگلیوں سے، ہا ایک کا مطلب ہے ایک اور 4 کا مطلب ہے 4، حاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، حاذا یہ، حاذا یہ، حاذا کریں، حاذا یہ، حاذا یہ، حاذا یہ، حاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، حاذا ہاؤلائی یہ سب، ہاؤلائی یہ سب، ہاؤلائی یہ سب۔ اچھا یہ تو ہو گیا قریب کی چیز ایک یا زیادہ کے لیے۔ میں کہتا ہوں وہ جو ہے نا وہ اختر صاحب بیٹھے ہیں، ذالکا وہ، ذالکا نہیں اپنی طرف اپنا 45 ڈگری پہ جو نیچے کی ہے نا اسی کو سیدھا کر دیں گے، ذالکا 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 45 پہ اپنے درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر، درمیان میں، ذالکا 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 وہ، ذالکا وہ، ذالکا وہ، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، اولائکا وہ سب، اولائکا وہ سب، زبردست۔ حاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ کلیئر ہو گیا؟ میں نے کیونکہ دائیں ہاتھ سے کر رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مذکر کی۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ ایک انگلی سے نیچے کی بات کی کہ یہ ایک مذکر کی بات ہوئی، یہ سب مذکر کی بات ہوئی، یہ وہ مذکر کی بات ہوئی جو دور ہے، وہ سب مذکر کی بات ہوئی جو دور ہے۔ اب مؤنث سے بھی تو کوئی اشارے ہوں گے۔ حاذا کی جگہ ہو جائے گا حاذی، حاذی، اشارہ سیم ہے، اینگل وہی بنے گا، ہاتھ چینج ہو جائے گا اس کا 45 ڈگری، حاذی ہی، حاذی ہی، حاذی ہی، وہ مؤنث، یہ مؤنث، تو حاذا کی جگہ ہو جائے گا حاذی ہے، اور جمع جو ہے وہ ہمیشہ وہی رہے گی۔ حاذا کی جگہ ہاؤلائی، 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 ہاؤلائی 4 انگلیوں سے، ہاؤلائی، ہاؤلائی وہ سب مؤنث۔ اب ذالکا کی جگہ مؤنث بن جائے گا تلکا، کریں ذرا تلکا کا اشارہ، تلکا، تلکا 45 ڈگری، تلکا، 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 آگے آ جائے، کافی آگے لگا دیا انہوں نے، یہ آ گیا، تلکا، 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 تلکا وہ ایک مؤنث، اور ان کی جمع کے لیے پھر وہی ہو جائے گا، کیا ہے؟ اولائکا، اولائکا، حاذا، حاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، حاذی، ہاؤلائی، تلکا، تلکا، اولائکا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب اس کو ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، بھائی آ جا، یہ ہو گئے، یہ ہم نے اشارے کر لی ہیں، عربی بول چل، حاذا مسلم، حاذا مسلم، حاذا مسلم، اشارہ حاذا کا ہے، حاذا مسلم یہ مسلمان ہے، ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، ذالکا مسلم، ترجمہ کریں، ذالکا مسلم وہ مسلمان ہے، ذالکا مسلم وہ مسلمان، اولائکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، اولائکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ ذالکا کی جمع، ذالکا، ذالکا وہ، اولائکا، ذالکا کی جمع ہو جائے گی اولائکا، ہاؤلائی مسلمون کا اشارہ، اشارہ کریں سارے، ہاؤلائی مسلمون، ہاؤلائی مسلمون کا اشارہ، دائیں ہاتھ سے نیچے 4 انگلیوں سے، ہاؤلائی مسلمون یہ سب مومن ہیں۔ ترجمہ کیجئے، وہ ہماری کتاب ہے، وہ، ذالک کتاب، ذالک کتابنا، ہماری آ جائے نا، کتاب تو ہوگی کتاب، ہماری کے لیے نا، ذالک کتابنا، حاذا صالح کی جمع، صالح کی جگہ ہو جائے گی صالحون یا صالحین، حاذا کی جگہ ہاؤلائی صالحون، اولائکا مسلم کی ترجمہ، اولائکا وہ سب، مسلمون مسلمان ہیں، ترجمہ کیجئے، یہ سب مسلمان ہیں، حاذا ہاؤلائی، ہاؤلائی مسلمون، ہاؤلائی مسلمون، عربی بول چال آگے،
من حاضہ یہ کون ہے؟ حاضہ مسلم یہ مسلمان ہے. من ہاؤلائی یہ سب کون ہے؟ ہاؤلائی مسلمون اشارہ ساتھ کرتے ہیں. من ذالکا وہ کون ہے؟ ذالکا مسلم. من اولائکا وہ سب کون ہے؟ اولائکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. یہ مؤنث کے لیے آ گیا. حاضہ حاضی اور تلکا جو ہے دونوں ملا کر قرآن میں 88 مرتبہ آئے ہیں. یہ 2 ورڈ صرف. تو حاضہ مسلم ہا اولائی مسلمون. حاضہ مسلم حاضہ مسلم حاضہ مسلم حاضی مسلمہ. حاضہ مسلم حاضی مسلمہ. حاضہ مسلم حاضی مسلمہ. ذالکا مسلم تلکا مسلمہ. ذالکا مسلمہ مسلم تلکا مسلمہ. ذالکا کی مؤنث جلدی حاضی حاضہ کے ذالکا کہہ رہا ہوں. یہ نماز ہے. حاض الصلاۃ حاضی الصلاۃ نماز چونکہ مؤنث ہے اس لیے حاضی ہی آیا. نقطہ تعلیم شوق کی بات پہلا ہوم ورک قرآن سے تلاوت کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن. یہ حدیث ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھی کے لیے سفارش بن کر آئے گا. مسلم شریف کی اتھینٹک حدیث ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. تو پھر پہلا قدم اس لیے تعلق جوڑنا ہے اگر کہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. چھوٹا سا تعلق یہ نا کہ 50% آ جائے گا. آدھا قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگا. پہلا ہوم ورک قرآن کی تلاوت کریں روزانہ کم از کم 5 منٹ. الحمدللہ یاد رکھیں لیسن نمبر 8 کے اختتام تک آپ نے 93 ورڈ سیکھ لیے جو قرآن میں 27,000 مرتبہ آئے ہیں. آپ کا 25,000 سے زائد مرتبہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. 7 ہوم ورک یاد رکھیں. 5 منٹ دیکھ کر 5 منٹ زبانی اور یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے. آپ منتخب ہیں یہ چیز یاد رکھیں. ٹیچر بننے کے موڈ میں بیٹھے جو آپ نے سیکھا ہے اس کو سکھاتے رہیں. یہ آپ کا کوئی وہ ہے وہ ہوم ورک اس کو لازمی کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.